اللہ کے بعد اگر کسی ہستی کا مقام و مرتبہ آتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بچے ہیں اور درخت کے پاس سے گزرتے ہیں، آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تبوک کے موقع پر 30,000 کا لشکر، پانی بھی ختم ہو گیا اور کھانا بھی ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جس کے پاس جو ہے کھانے کی چیز وہ لے آ۔ کوئی ایک کھجور لے کر آیا، کوئی تھوڑے سے مٹھی ستو لے کر آیا، کوئی روٹی کا ٹکڑا لے کر آیا، وہ چھوٹا سا ڈھیر بن گیا۔ آپ نے اس پر کپڑا ڈالا، پھر فرمایا کہ پیالے میں کسی کے پاس پانی کے قطرے قطرے جمع کر کے لاؤ۔ تو پیالے میں اتنا پانی آ گیا کہ آپ کے اس میں انگلیاں ڈوب گئی۔ تو آپ نے ایسے اس میں انگلیوں کو ڈبویا تو 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جائے۔ انہوں نے کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہنے لگا نہیں مانتا، میرا اپنا دین ہے۔ اچھا یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کی وہ جو ٹہنی ہے وہ اگر کہے کہ میں نبی ہوں پھر مانو گے؟ ہاں پھر تو میں مان جاؤں گا، ٹرانی کوئی ہے میں ہٹھا لایا اپنی۔ تو آپ نے اس کو یوں دیکھا اور اشارہ کیا تو اس ٹہنی کٹی اور تنے کے ساتھ ایسے جڑی ہوئی نیچے آ رہی تھی کہ نیچے آ کے ایسے کھڑی ہوئی اور چلتی چلتی آپ کے سامنے وہ پھر ایسے کھڑی ہوئی۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون؟ انت رسول اللہ۔ کہنے لگا ہاں اب کلمہ پڑھ۔ آپ کوہ صفا پر ہیں اور قریش مکہ کہتے ہیں 14ویں کا چاند ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر دو تو نبی مان لیں۔ آپ نے یوں شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک جبل ابی قبیس پہ چلا گیا، ایک کوہ صفا پہ چلا گیا۔ کوئی محمدی بن کے دکھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قدم تیرے۔ ہم عجیب لوگ ہیں، کلمہ محمد کا پڑھتے ہیں، مرضی اپنی کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي يحيي ويميت حيا لا يموت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة۔ وقال النبي صلى الله تعالى تبارک و تعالی علیہ وسلم ترکتکم علی محجۃ بیضاء لا یزیغ عنها الا هالک۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فأدوا عنی، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزو بھائی اور دوستو، اللہ کے بعد اگر کسی ہستی کا مقام و مرتبہ آتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے اپنے کلمے کا جز بنایا، حصہ بنایا۔ جب آپ معراج پر گئے تو آپ نے اللہ سے عرض کیا یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَذَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَصَفَّقْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، گفتگو کی حصہ۔ داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، وہ لوہے کی زرہ ایسے بنتے تھے جیسے عورتیں اون سے سویٹر بنتی، نرم ہو جاتا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا۔ مجھے آپ نے کیا دیا؟
فماذا جاء، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں، کسی نبی کو نہیں دیا، صرف آپ کو دیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ ہر نبی جب آتا تھا، جیسے کوئی ڈپٹی کمشنر آتا ہے، تو اس کے نام کی پلیٹ لگ جاتی، جب وہ ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ ہٹا کے دوسری پلیٹ لگ جاتی۔ تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک کم 1,24,000 پلیٹیں لگی۔ لا الہ الا اللہ آدم، نبی اللہ، صفی اللہ، لا الہ الا اللہ شیس، لا الہ الا اللہ ادریس، لا الہ الا اللہ نوح، لا الہ الا اللہ ابراہیم، لا الہ الا اللہ اسماعیل، لا الہ الا اللہ اسحاق، لا الہ الا اللہ یعقوب، لا الہ الا اللہ یوسف، لا الہ الا اللہ یوشع، چلاتے جاؤ۔ لیکن جب آیا محمد الرسول اللہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ قیامت تک میرے نام سے جدا نہیں ہوگا، یہ میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز أَلَيْسَ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز دی۔ تو اللہ تک پہنچنے کا یہ کلمہ راستہ بتا رہا ہے۔ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ ہمیں موت دے گا، اللہ ہمیں پھر اٹھائے گا۔ منہا خلقناکم، اس مٹی سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں دوبارہ لوٹا دے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے پھر تمہیں اللہ دوبارہ زندہ کر دے گا۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اور ساری دنیا کے انسان جنات اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ لا ظلم اليوم، اللہ فرما رہے ہیں آج کے دن ظلم نہیں ہوگا، آج فیصلہ ہوگا شمر اور حسین کا، یزید اور حسین کا۔ یہ تو امتحان کی جگہ ہے، تو اس دن اللہ اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے نافرمانوں، ظالموں، مجرموں، ایک پاسے ہو جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ۔ اس وقت یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اس وقت ہر ہارا ہوا انسان اس دن کا وہ کہے گا ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ دوسری جگہ کہتے ہیں جب یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت کہاں ہے، آ میرا خاتمہ کرو، میں یہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو اللہ نے ہمارے نبی کو یہ مقام بخشا جو اپنے کلمے کا لازمی جز بنایا۔ قیامت کا دھماکہ ہر چیز توڑ دے گا، لیکن یہ جوڑ نہیں ٹوٹ سکتا۔ یہ اس وقت بھی لا الہ الا اللہ بولو۔ پھر میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں، اللہ کے لفظ میں 4 حرف ہیں، محمد میں بھی 4 حرف ہیں، احمد میں بھی 4 حرف ہیں۔ اللہ کے لفظ میں بھی کوئی نقطہ نہیں، احمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ کے لفظ کے اوپر شد ہے اللہ، اور محمد کے اوپر بھی شد ہے محمد۔ اتنا اللہ نے جوڑ بٹھا کے ہمیں کلمہ عطا فرمایا، تو کلمہ اتنا ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے آگے کلمہ کوئی نہیں ہے، یہی ہے، اللہ کی قسم یہی ہے، اللہ کی قسم یہی ہے۔ اس میں نہ کوئی اضافہ ممکن ہے، نہ اس میں کوئی چیز کا نکالنا ممکن ہے۔ ویسے کوئی اتنا مرضی نکال دے، ڈال دے، نکال دے۔ لوگ تو قرآن کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اس میں سے بہت ساری صورتیں نکال دی ہیں، اور یہاں کچھ ڈال دیا ہے، کچھ نکال دیا ہے، اور کچھ آگے پیچھے کر دیا ہے، تو پھر اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کدھر گیا؟
جو وہ اوپر والا کہہ رہا ہے میں اس پر پیرا دے رہا ہوں، کسی میں طاقت ہے کہ اس میں سے ایک حرف بھی نکال لے یا ایک حرف ڈال دے؟ یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ شیطان نے بعض لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، کہتے ہیں یہ وہ قرآن نہیں ہے۔ اگر یہ وہ قرآن نہیں ہے تو پھر کیا عجیب امت ہے کہ ان کے پاس اپنی کتاب ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ کس کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے اور کیسے اپنی زندگی کے فیصلے کریں گے اور حلال و حرام کو پہچانیں گے، توحید کو، رسالت کو، آخرت کو پہچانیں گے؟ تو دوسرا سب سے بڑا جو اعزاز اللہ نے ہمارے نبی کو دیا وہ قرآن پاک ہے۔ ہر کتاب آئی اور کچھ سالوں کے بعد وہ خود ہی تبدیل کر دیتے تھے۔ کتاب کے علماء یحرفون الکلم عن مواضعہ، قرآن بتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو تبدیل کر دیا، لیکن قرآن وہ میرے نبی کا معجزہ ہے جو نہ اسے کوئی مٹا سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے۔ اللہ اٹھا لے گا، جب سورج مغرب سے نکلے گا تو اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے کی رات 72 گھنٹے کی ہوگی، لوگ جاگ جاگ کے پریشان ہو جائیں گے۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو شیطان سجدے میں گر جائے گا، یا اللہ ہن تجھے نو آکھے نا میں سجدہ کرن نو تیار ہوں۔ تو اس وقت تو پھر کسی کی توبہ قبول نہیں تھی، شیطان دی کہ میں قبول ہوں نہیں۔ تو اس کے چیلے کہیں گے استاد جی یہ کام تو آج ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، پہلے تو کبھی نہیں آپ نے ایسا کیا۔ کہا یہ میری موت کا وقت آ چکا ہے، قریب، یہ میری موت کا اعلان ہے، سورج کا یہاں سے نکلنا۔ تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہمارے نبی کو معجزہ قرآن دیا، ویسے پوری کائنات پر آپ کے اثر کو ڈالا۔ ہر طرف اب بچے ہیں اور درخت کے پاس سے گزرتے ہیں، آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ بڑے پتھر کے پاس سے گزرتے ہیں، پتھر بولتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ابھی آپ بچے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے مجھے آپ کے بچپن میں پتہ چل گیا تھا کہ آپ کوئی شے ہیں، اتنا تو نہیں پتا تھا کہ نبی ہیں، لیکن کوئی بڑی شے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا وہ کیسے؟ کہ میں آپ کے گھر آیا تھا، آپ صحن میں آپ کو آپ کی ماں نے چارپائی پہ لٹایا ہوا تھا، چھوٹا بچہ، تو آپ بچہ سے ٹانگیں ہاتھ ہلاتا ہے، خود ہی کرتا ہے۔ ایک پتہ کیا ہے، اللہ نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اس سے اس کا کھانا ہضم ہوگا، جو کھا کے نہیں پیارا ہوئے تو دودھ ہی پھٹ کے خراب انہوں بیمار کر دے گا۔ تو ایسے سے کرتا ہے، کبھی بھی آپ دیکھیں گے آرام سے وہ نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ کا ایک غیبی نظام ہے، اس بچہ جو ماں کے دودھ سے یا کوئی اور چیز لیتا ہے وہ ہضم ہو جائے۔ کہ میں آیا تو 14ویں کی رات تھی، تو میں نے تھوڑی دیر بعد غور کیا کہ چاند ادھر ادھر حرکت کر رہا ہے۔ پھر میں نے آپ پر غور کیا تو جب آپ ہاتھ یوں کرتے تھے تو چاند یوں ہو جاتا، جب آپ یوں کرتے تھے تو چاند ادھر ہو جاتا، جس طرف آپ کے ہاتھ کی حرکت ہوتی چاند ادھر ہو جاتا۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کوئی بڑی شے ہیں۔ کہنے گے چاچا کان القمر یحاکینی ویناوینی ویمنعنی من البقاء، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، مجھے لوریاں دیتا تھا اور مجھے رونے سے روکے رکھتا تھا کہ میری ماں اپنا کام کرنا۔ اس کو بچپن میں یہ مقام ہے۔ تبوک کے موقع پر 30,000 کا لشکر، پانی بھی ختم ہو گیا اور کھانا بھی ختم ہو گیا۔ حضرت عمر آئے کہ یا رسول اللہ اب تو سارا لشکر مرتا ہے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، تو اب کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا جس کے پاس جو ہے کھانے کی چیز وہ لے آؤ۔ کوئی ایک کھجور لے کر آیا، کوئی تھوڑے سے مٹھی ستو لے کر آیا، کوئی روٹی کا ٹکڑا لے کر آیا،
وہ چھوٹا سا ڈھیر بن گیا، آپ نے اس پر کپڑا ڈال دیا، پھر فرمایا کہ پیالے میں کسی کے پاس پانی کے قطرے قطرے جمع کر کے لاؤ، تو پیالے میں اتنا پانی آ گیا کہ آپ کے اس میں انگلیاں ڈوب گئیں، تو آپ نے ایسے اس میں انگلیوں کو ڈبویا تو 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری۔ ایک بحث چل گئی، آب زمزم زیادہ افضل ہے یا جنت کا پانی زیادہ افضل، جنت کے تک چشمے؟ تو علماء اس بات سے دلیل لیتے ہیں کہ آپ کے سینہ کو کھول کر آپ کے دل کو نکال کے دھویا گیا تو جنت کا پانی نہیں تھا، زمزم کا پانی تھا، اس لیے زمزم کا پانی جنت کے پانی سے اعلیٰ ہے۔ اور کچھ علماء نے ایک تیسری چیز کہی ہے، وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پاک اور افضل پانی وہ ہے جو میرے نبی کی انگلیوں سے نکلا تھا، وہ جنت کے پانی سے بھی اعلیٰ ہے اور زمزم کے پانی سے بھی وہ اعلیٰ ہے۔ اور وہ جو چھوٹا سا ڈھیر تھا، آپ نے نا آؤ بھائی اور اپنے بوری بھرتے جاؤ، اوپر سے کپڑا نہیں ہٹانا، ڈھیر کتنا ہے؟ ایڈا سارا، اور لوگ کتنے ہیں؟ 30,000 کا ہیٹھو کڈی رکھو، تھیلے بھری رکھو، 30,000 لوگ اپنے کھانے کے تھیلے بھر کے اٹھے اور پانی رج کے پیا، اور جب آپ نے پیالے سے ہاتھ نکالا تو پانی بند ہو گیا، اور جب آخر میں اس سے کپڑا ہٹایا کھانے کے ڈھیر سے تو ایک روٹی کا ٹکڑا بھی کم نہیں ہوا، صرف آپ کا نام میرا نام اکٹھا ہے، یہ تو بلند ہے نا۔ اس کے بعد قرآن ہے، اس کے بعد ایک لائن لگی ہوئی ہے، آپ ممبر پر تشریف فرما ہے، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک دیہاتی آتا ہے، یا رسول اللہ حلقت الاموال وانقطع الطرق وحرمنا من الغیث۔ قرآن میں جہاں اللہ مطر کا لفظ بولتا ہے نا، وہاں عذاب کا پانی ہوتا ہے، ایسے تھوڑا سا جو میں نے دیکھا ہے، کوئی کسی تفسیر میں نہیں پڑھا۔ اور جہاں رحمت کا ہوتا ہے اس میں غیث کا لفظ ہوتا ہے، غیث۔ تو کہ یا رسول اللہ دعا کریں، تو آپ نے کہا اللہم اسقنا غیثا ہنیئا مریئا نافعا غیر ضار، یا اللہ ہمیں بارش دے، میٹھی ہو، مزیدار ہو، نفع والی ہو، نقصان والی نہ ہو۔ تو ابھی آپ ممبر سے اترے نہیں تھے کہ بادل چھائے اور بارش شروع ہو گئی، اور پورا ہفتہ بارش چلتی رہی، گلیاں اور کچے گھر ہوتے تھے، چھتاں چو رہی ہیں، رستے بند ہو گئے۔ اخیر جمعے والے دن وہی بدو مڑا گئے، یا رسول اللہ مال مویشی مر گئے، رستے بند ہو گئے، پانی تو ہٹاؤ۔ تو آپ مسکرائے، اور آپ کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا نا، آپ نے ایسے کیا کہ اللہم حوالینا ولا علینا، اور آپ جیسے جیسے یوں کر رہے تھے ویسے ویسے بادل ہٹتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ سارے بادل کناروں پہ چلے گئے اور مدینہ بیچ میں سے انڈے کی طرح باہر نکل آیا، اور ایک قطرہ بھی بارش کا نہیں برسا۔ اصحاب صفہ کے لیے کھانا آیا تو 60-70 تھے، انہوں نے کھا لیا۔ ابو ہریرہ اتنے بھوک سے گرے پڑے تھے کہ وہ کھانے کے قریب جا بھی نہیں سکے، تو ان کو پھر خیال آیا میں پڑا رہا تو پھر تو اور بھوکا مر جاسا، تو وہ تھوڑا سا ہمت کر کے آگے پہنچے۔ آپ نے ابو ہریرہ تو کدھر رہ گیا تھا؟ اب پیالے میں کیا تھا؟ جو لگا ہوا تھا نا، جو بشورہ یا روٹی کے ٹکڑے، وہ آپ نے ایسے جمع کیے، جمع کر کے ایک لقمہ بنا، ایک لقمہ۔ آپ نے ان 3 انگلیوں سے ساڑی طرح پورے پنجے نال روٹی نہ کھاندے، پھر غڑپ غڑپ غڑپ، پیچھے پیٹ ایتھے نکلے ہوندے، آپ سجے پاسے ہوندے، پیٹ کھبے پاسے ہوندے۔ اللہ کو بہت ناپسند ہے نکلا ہوا پیٹ، اور خاص طور پہ مولویوں کا پیٹ نکلے یا عورت کا پیٹ نکلے تو یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ تو ایک نوالا تھا، آپ نے اپنے ہاتھوں میں لیا کہ ابو ہریرہ منہ کھول،
اپنے ہاتھ سے ڈال دیا، یہ کھا لے۔ کہنے لگے میں وہ کھاتا گیا، وہ ختم ہی نہیں ہو رہا، وہی ایک نوالا میرے اندر بڑھتا جا رہا ہے، میں کھاتا جا رہا ہوں، وہ بڑھتا جا رہا ہے، میں کھاتا جا رہا ہوں، یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا۔ اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ یہ میرے رب نے اپنے حبیب پر جو احسان فرمایا اس کے چند واقعات سنا رہا ہوں۔ حضرت مقداد بن اسود ہے، یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، اور میرے ساتھ ارباز بن ساریہ بھی ہیں، اور ایک اور صحابی تھے غالباً کعب بن عجرہ، غالباً کہہ رہا ہوں، تو ہمیں بھوک لگی ہے اور برداشت نہیں ہو رہی۔ تو آپ نے فرمایا ابو بلال کوئی ہے کھانے کی چیز؟ تھیلے کھڑکا ذرا۔ تو انہوں نے تھیلوں کو جب ایسے تھوڑا سا ہلایا تو اس میں سے 7 کھجوریں نکلی، 7۔ تو آپ نے پیالے میں 7 کھجوریں رکھی، ان کے آگے لو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ وہ دل میں کہنے لگے 7 تا ہکو بندہ کھا جیسے تو باقیاں دا کی بنے گا؟ تو حضرت مقداد فرماتے ہیں ہم جیسے کھاتے ویسے کھجوریں بڑھ جاتی، جیسے کا میں نے 50 کھجوریں کھائیں، گٹھلیاں میرے ہاتھ میں، اور 50 ہی میرے دونوں ساتھیوں نے 150، اور پیالے میں 7 کھجوریں اسی طرح پڑی ہوئی، اسی طرح۔ اصحاب صفہ کے لیے 1 گلاس دودھ آیا، 1 گلاس۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بہت ہی بھوک کی حالت تھی، تو میں نے سوچا یہ 1 گلاس ہے، اللہ کا نبی مجھے دے دے گا، کیونکہ میں ہر وقت مسجد میں پڑا رہتا تھا۔ تو آپ نے کہا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ۔ میں کہہ لگی اے چنگی بڑی، 1 گلاس دودھ ہے اور پھر اللہ کا نبی مجھے ہی کہے گا پیوا، تو میرے پلے کی شرف ہے، اور یہ 1 گلاس کس کو پورا آئے گا؟ تو 40 بندے آ گئے۔ آپ نے گلاس پکڑا، ابو ہریرہ کو دیا، کہا ان کو پلا۔ پہلے نے پیا، دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے، 40 صحابہ پی گئے، اور گلاس میں سے 1 گھونٹ کم نہیں ہو رہا۔ جب سب نے کہا جی بس ہو گئی، تو آپ نے ایسے ہاتھ میں گلا، ابو ہریرہ لم یبق الا انا وانت، اب تو اور میں رہ گئے ہیں، بس یہ لے پی۔ کہنے لگا میں پیتا گیا، یہاں تک کہ میرا پیٹ پھول گیا۔ میں نے واپس کرنے لگا، کہا نہیں اور پی، پھر اور پیا، پھر پیتا گیا، یہاں تک کہ میرا پیٹ آفرن لگ گیا، آفرنا سا پھٹنے لگا کہ یا رسول اللہ بس، اور پی۔ پھر تیسری دفعہ پلایا کہ میری پسلیاں باہر نکل آئیں۔ آپ نے کہا اور پی گیا یا رسول اللہ بس، اور میری ہمت نہیں۔ وہ جو باقی تھا 1 گلاس، وہ میرے نبی نے آخر میں خود پیا۔ یہ میری نبی کی رحمتیں ہیں اپنی امت کے لیے، یہ رحمتیں آج بھی ہیں اگر ہم محمدی بن کے دکھا۔ ابھی ربیع الاول میں جو اماں چوکڑی ہوگی عشق رسول کے نام پر، اور جو خرافات اور جو نافرمانیاں ہوں گی، وہ آپ لوگ دیکھو کہ میں 6 بر اعظم پھرا ہوں، کہیں نہ کہیں مجھے 12 ربیع الاول ملتی رہی ہے، کہیں بھی یہ خرافات کوئی۔ 12 ربیع الاول ساری امت مناتی ہے، مناؤ، ضرور میں اس کے حق میں ہوں، لیکن کیسے میں نے دیکھا مسجد میں سب جمع ہیں اور میرے نبی کے لیے نعت خوانی ہو رہی ہے اور علماء تقریر کر رہے ہیں بس، اور ان نعت خوانوں کو جا کے یوں کر کے پیسے بھی کوئی نہیں ڈال رہا۔ یہ تو ایسے جیسے طوائف کو نہیں دیے جاتے پیسے، ایسے بیٹھ کے لوگ نعت خوانوں کے اوپر پیسے نچھاور کر رہے ہوتے۔ تو جہالت ہے، جہالت کا علاج کچھ بھی نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اتنے بڑے امام، جب کسی عالم سے میرا مناظرہ ہوا میں جیتا، جب کسی جاہل سے ہوا وہ جیت گیا۔ اس جو آخنا میں مننا ہی کوئی نہیں، جٹ دے منہ چو نکل گیا کہاں چٹا ہوندا، لوگ آخیا کالا ہوندا نہیں، اس آخیا جٹ دا ہی کوئی بول چٹا ہوندا۔ میں کہا شرط لاؤنی کے لا لو۔ وہ دی بیوی آخن لگی ہو شرط ہار جیسے بیڑی بڈھی بیڑا بڈھیا،
اسا کیا ہارا یا جیتا، منہ نکل گیا چٹا، بس کہاں چٹا ہی ہوتا ہے۔ تو ایسوں کے لیے تو نہ کوئی دلیل قرآن کام کرتی ہے، نہ حدیث پاک کام کرتی ہے، کچھ بھی نہیں، کیونکہ اندر اندھیرا ہے، بات اندر جاتی نہیں۔ اللہ کے نبی کے میلاد تو بہت اعلیٰ چیز ہے، لیکن طریقہ بھی تو ٹھیک۔ نماز کتنی اعلیٰ چیز ہے، اب پہلے پاس منہ کر کے شروع ہو جاؤ، 1000 نفل پڑھو، کوئی ایک نفل کا ثواب ملے گا؟ وہ طریقہ ہے اس کے لیے۔ میرے نبی نے تو ہر چیز بتائی ہے ہم اللہ نے۔ اور آپ ایک دفعہ باہر نکلے پیشاب کے لیے، تو کوئی بڑی جھاڑی کوئی نہیں تھی جس کے پیچھے پردہ ہوتا، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ایسے۔ تو آپ نے غالباً عبداللہ بن مسعود صاحب تھے یا ابو ہریرہ کا، ابو ہریرہ یا ابن مسعود، ان جھاڑیوں سے کہو اللہ کے نبی کے لیے پردہ بناؤ۔ تو ساری جھاڑیاں بھاگتے ہوئی آئیں اور ایک بہت بڑا گلوبل بنا دیا پردہ، جس کے پیچھے آپ اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے۔ جب آپ اٹھ کے پیچھے آئے تو وہ جھاڑیاں ساری چلتی چلتی پھر اپنی جگہ پہ جا کے کھڑی ہو گئی۔ اب تبوک کے سفر سے واپس آ رہے ہیں اور ایک جگہ آرام کرنے کے لیے سارے لشکر کو اجازت دے دی، سارے لیٹ گئے، آپ بھی لیٹ گئے۔ ایک درخت کے نیچے کونے میں، میدان کے کونے میں ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آ رہا تھا۔ درخت بندہ نہیں، گھوڑا نہیں، جانور نہیں، درخت، بوٹا، پنجابی سنو، بوٹا آ رہا ہے آپ کے اوپر آ کر یوں جھکا اور پھر واپس چلائی اور وہاں جا کے فٹ ہو گیا۔ تو جب آپ اٹھے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آج ہم نے یہ عجب تماشا دیکھا، وہ وہاں سے چلا ہے آپ کے اوپر ایسے چھا کر واپس چلا گیا۔ آپ نے یوں دیکھا تو اس نے کہا، آپ نے فرمایا میں اس سے دور تھا کہ مجھے دیکھنا چاہتا تھا، اس سے میرے اللہ سے دعا کی میں تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا، جس کے لیے بے جان بے عاشق تم امت ہو کر اسی کے خلاف باغی بن کے بیٹھے ہو، اور احساس بھی کوئی نہیں کس کے نافرمانی کرنا، کس سے بغاوت کر رہے۔ آپ تشریف فرماتے ایک بدو آیا گزرا مکے سے باہر، آپ نے کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہنے لگا نہیں مانتا، میرا اپنا دین ہے۔ کہا یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کی وہ جو ٹہنی ہے، وہ اگر کہے کہ میں نبی ہوں پھر مانو گے؟ ہاں پھر تو میں مان جاؤں گا، ٹرانی کوئی ہے میں ہٹھا لایا اپنی۔ تو آپ نے اس کو یوں دیکھا اور اشارہ کیا تو اس ٹہنی کٹی اور تنے کے ساتھ ایسے جڑی ہوئی نیچے آ رہی تھی، پھر نیچے آ کے ایسے کھڑی ہوئی اور چلتی چلتی آپ کے سامنے ہو کر ایسے کھڑی ہوئی۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون؟ کہ انت رسول اللہ۔ پھر آپ نے کہا من انا، میں کون؟ انت رسول اللہ۔ پھر آپ نے پوچھا میں کون؟ کہ انت رسول اللہ۔ کہ ارجعی، جا واپس اپنی جگہ۔ چلی تنے پر چڑھی اور وہاں جا کے فٹ ہو گئی۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے ایک درخت کی شاخ کاٹ دو پھر اسے جوڑ کے دکھاؤ تو صحیح؟ کہنے لگا ہاں اب کلمہ پڑھتا ہوں، تیرا تو درخت بھی تجھے جانتے ہیں کہ تو اللہ کا نبی۔ اب فجر کی نماز پڑھا کے نکلیں گے، 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھے ہوئے تھے، 100 وَلَهُمْ غُوَا، اور وہ اپنی آوازیں جو او کرتے ہیں ان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا پتہ یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ نے کہا جی ہمیں کیا پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھاتے ہوئے ہمارا دل نہیں کرتا۔ جس کی نبوت نے بھیڑیوں کو موم کر دیا اسی کی امت بھیڑیوں سے بڑے درندے بن چکے، انسان نہیں ہیں، درندے ہیں، درندے، ان کی شکلیں انسانی ہیں، اندر سے وہ خوفناک بھیڑیے ہیں۔
چونٹی مارنا بندہ مارنا ان کے لیے برابر ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ان ظالموں کو میرے نبی بتا دو کہ میں غافل نہیں ہوں. مظلوم ایک قوم ہے، ایک جماعت ہے، اس میں کافر، اس میں مومن، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، دہریہ. مظلوم ایک قوم ہے. جب اس کی ہائے نکلے گی اللہ کافر کی ہائے پر بھی اپنا نظام چلائے. کہ سب سے بدترین گناہ ہے شرک کے بعد ظالم بنے. میں تو تاریخ کا طالب علم ہوں، میرے تو آنسو رکتے ہی نہیں کہ کس قدر مسلمان بادشاہوں، کافروں کو دفع کرو، مسلمان بادشاہوں نے کس طرح گردنیں کاٹی اپنے اقتدار کے لیے، ذبح کر دیا بھیڑ بکریوں کی طرح. یہ تو ہندوستان میں اولیاء کرام، صوفیاء کرام کی وجہ سے اسلام باقی ہے. بادشاہوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں. کتنے 700 سال حکومت کی، ایک بادشاہ بھی نہیں جس نے کہ یہ فکر کیا ہو کہ میں ان لوگوں کو دعوت دلواؤں اور اسلام کا راستہ بتاؤں. اولیاء کرام کی برکت سے یہاں دین باقی ہے، اور ان کی محنتوں سے آج میں راجپوت ہوں لیکن ہندو خاندان سے ہوں، اور ہماری شاخ جاتی ہے پرتھوی راج چوہان تک. اس کا بیٹا مسلمان ہوا، اس کی نسل سے ہم. میں نے ساری ریسرچ کی اپنا بایو ڈیٹا دیکھنے کے لیے. تو آپ یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ کی بکریاں کھاتے ہوئے ہم شرماتے ہیں. آپ ایسا کریں، اپنے ساتھیوں سے کہیں ہمارا کوٹا مقرر کر دیں، وہ ہم اٹھا لیں گے، باقی چھوڑ دیں. سبحان اللہ. تو آپ نے صحابہ سے پوچھا، ہاں بھائی کیا کہتے ہو؟ تو کہنے کہ یا رسول اللہ، پلی پلائی بکری بھیڑیوں کو دے دیں، تھوڑا دل نہیں کرنا. تو آپ نے کہا جاؤ بھائی تم اپنا داؤ لگا لیا کرو، میری طرف سے اجازت ہے. فرجعنا ولہن قوا. وہ واپس روتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہ کام اب ہمیں کرنا پڑے گا کہ نبی کے ساتھیوں کی بکریوں کو ہمیں کھانا پڑے گا. رزق جو اللہ نے وہی بنایا ہے. یہ میرے نبی کی رحمتیں، کرامتیں، عظمتیں، معجزے. آسمانوں کی طرف جاؤ، آپ کوہ صفا پر ہیں، اور قریش مکہ کہتے ہیں 14ویں کا چاند، اس کے 2 ٹکڑے کر دو تو نبی مان لیں گے. آپ نے یوں شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک جبل ابی قبیس پہ چلا گیا، ایک کوہ صفا پہ چلا گیا، اور پھر دونوں آپس میں مل گئے. لیکن معجزات کو دیکھ کر کبھی کوئی ایمان نہیں لایا سوائے وہ چند. ایمان دعوت کے راستے سے ہی آتا ہے، ایک ہی راستہ جو اللہ نے نبیوں کو دیا، دعوت دو، دعوت. تو پھر آپ دنیا سے جا چکے ہیں، وہ صحابہ ہیں، اور 30,000 کا لشکر ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص اس کے امیر ہیں، اور مدائن، ایرانی کیپٹل مدائن شہر، وہ دریا کے دوسری طرف ہے، اور یہ دریا کے اس طرف ہے دجلہ، اور اس میں طوفان ہے، موجیں اٹھ رہی ہیں، برساتی موسم ہوگا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ میں نے اس دریا کو پار کرنا ہے. کوئی کسی کبیرہ گناہ میں پھنسا ہوا ہے تو پہلے توبہ کرو، کیونکہ کبیرہ گناہ والے ساتھ ہوں تو اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے. پورے لشکر میں ایک بھی ایسا نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ میں کر رہا تھا اور میں توبہ کرتا ہوں. اور ابن کثیر کی تاریخ سنا رہا ہوں اپنے کو، تو ان کسی نہیں سنا رہا. اور 3 آدمیوں پہ شک تھا، ایک طلحہ بن خویلد،
انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک عمرو بن مادی کرب یہ مرتد ہو گئے تھے، اور قیس بن مکشوح رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے نبی کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ ان پر نظر رکھنا اور ان کو امارت نہ دینا احتیاطاً۔ تو جب ان کے لیے ان کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس 30,000 میں ان سے زیادہ دنیا سے نفرت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، تو جو اصل تھے وہ کیسے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا علی اللہ فتوکلوا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ تو آپ نے کہا 600 آدمی پہلے اٹھو، تو 600 آدمی کھڑے ہوئے، تو آپ نے عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین ہیں اولین، ان کو ان 600 کا امیر بنایا، کہا تم دریا میں اترو۔ جب کنارے پر پہنچے تو عاصم بن عمر نے فرمایا 60 آدمی پہلے اترو، کون پہل کرے گا؟ تو 60 ان میں کھڑے ہو گئے۔ جب وہ پہنچے نا دریا کے پتن پر تو پانی ہو ہو شور پانی کا، اور اوپر موجیں جا رہی، تو گھوڑے ڈرنے لگے، چونکہ گھوڑا پانی کا جانور نہیں، وہ اتنا اچھا تیراک نہیں، تو گھوڑے پیچھے ہٹنے لگے۔ تو حجر بن عدی رضی اللہ عنہ ان 60 میں ہیں، اب انہوں نے ایک دم زور سے آیت پڑھی، ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجل۔ یہی قرآن ہم بھی پڑھ، ہمارے کانوں پہ جم بھی نہیں رہی۔ بہت سے لوگ ہوں گے، یہ طلبہ جو بیٹھے ہیں سب قرآن کا دور روزانہ کرتے ہیں، میں روزانہ تلاوت کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے میرا بہت کم نغوت ہے جب سر درد بہت زیادہ ہو جائے۔ تو یہ میدانوں میں اوپر قرآن اترا اور میدانوں میں ہی سمجھ میں آتا ہے۔ آگے دجلہ ہے، اگو کوئی پتلا نہیں، کوئی مصنوعی دریا نہیں ہے، دریائے دجلہ۔ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجل، کوئی اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک میرے اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اور اپنے گھوڑے کو اٹھایا اور چھلانگ لگا دی۔ جب وہ دریا میں چھلانگ لگائی تو پیچھے 60 انہوں نے کہا، حضرت سعد بن نبی وقاص نے فرمایا سارا لشکر حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کا ورد کرتے ہوئے دریا میں داخل ہو، اللہ ہمیں کافی ہے، اس سے بہترین کوئی مددگار نہیں۔ تو 60 کے پیچھے 600، 600 کے پیچھے 30,000، اور سامنے اس وقت یزدجرد آخری بادشاہ تھا، اس نے اگلے دریا کے کنارے پر تیر انداز بٹھائے ہوئے تھے کہ جو جب آئیں گے تو ان پر تیر چلائیں۔ جب انہوں نے 60,000 کا لشکر ایسے چل رہا تھا، وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے، اور موجیں ادھر ادھر ان کو کر رہی ہیں، وہ ایسے چل رہے تھے جیسے پانی پہ زمین پہ چل رہے ہوں۔ اور ابن کثیر نے البدایہ میں ایک عجب بات لکھی کہ جہاں کہیں کسی تابعی یا صحابی کا گھوڑا تھک جاتا تھا، سامنے خشک زمین کا ٹکڑا باہر آ جاتا تھا، تو گھوڑا اس میں کھڑے ہو کے تھوڑا سانس بحال کرتا تھا، وہ پھر اپنے گھوڑے کو چلاتے وہ زمین کا ٹکڑا غائب ہو جاتا تھا۔ یہ سب میرے نبی کی کرامتیں ہیں، میرے نبی کی تو فضل ہے۔ تو ایک عجب واقعہ ہو، ان کا نام تو نہیں کہیں پڑھا، ان کا پیالہ رسی سے بندھا ہوا تھا زین کے ساتھ، پانی پہ لکڑ دا پیالہ۔ وہ ایک موج آئی، اس سے پہلے ایک اور چھوٹا سا واقعہ بتا، پانی کی ایک موج اٹھی تو ایک صحابی یا تابعی ایسے ہو کر گرنے والے ہو گئے،
ان کے برابر میں قعقاع بن عمرو تمیمی رضی اللہ، انہوں نے اس کو یوں کوہنی سے دھکا دیا تو دوبارہ گھوڑے پہ سیدھا ہو گیا۔ تو سعد بن ابی وقاص کی نظر پڑ گئی، کہا عجز النساء ان یلدن مثل قعقاع ابن عمرو، عورتیں بے بس ہو گئیں قعقاع جیسا سپوت پیدا کرنے کے لیے۔ اور دوسرا اس کا وہ رسی ٹوٹ گئی اور پیالہ وہ گیا۔ یہ یوں جا رہے ہیں، یہ بہاؤ ہے، لکڑ ایدے ہی جاؤنی ہے نا۔ تو ساتھ والے دوستوں نے کہا لگتا ہے تیری نیت میں کوئی فطور آ گیا ہے، اس لیے یہ تیرا نقصان ہوا۔ انہوں نے زور سے کہا واللہ انی لعلی الجدیلا، مجھے میرے اللہ کی قسم میرے دل میں ایک بال برابر بھی دنیا کی طرف کوئی دھیان نہیں، صرف اللہ ہی ہے میرے سامنے۔ پھر اس نے عجب بات کی، ما کان اللہ لیسلب قدحی من بین العسکر۔ مجھے کہاں سے یہ باتیں یاد آ رہی، میں نے تو آج سے 40 سال پہلے البدایہ والنہایہ پڑھی تھی۔ اس کا اردو عربی میں جو بھی ترجمہ ہے، لیکن اردو میں یہ بنتا ہے یا اللہ اے میں ہی تینوں لگتا ہوں کہ میرا پیالہ چاہ کے او مارے، میرا پیالہ میں نو دے۔ یہ اس کا اصل مفہوم بنتا ہے۔ تو جب یہ ان کے گھوڑے نے خشکی پہ قدم رکھا تو یہ لکڑی کا پیالہ طوفانی پانی میں یوں جا رہا ہے۔ جب ان گھوڑے نے خشکی پہ قدم رکھا اور یہ باہر نکلے تو پیالہ آگے پڑا ہوا تھا کہ لے میرا بندہ تو میرے تے چنگا گمان کی تلے اہلا پیالہ لے لے۔ یہ سب میرے نبی کی طفیل ہے۔ آپ نے ایک ایسی جماعت تیار کی کہ کوئی نبی ایسی جماعت تیار نہیں کر سکتا۔ خندق کا موقع ہے اور بھوک اور سردی اور دشمن 10,000، کبھی اتنا بڑا لشکر عرب نے تیار نہیں کیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت کافر تھے، وہ سردار تھے، وہ آ رہا ہے تو صحابہ خندق کھود رہے ہیں۔ تو 6 میل خندق کھودی، 6 میل بھوکے پیٹوں کے ساتھ، پیڑ پہ پتھر باندھ کے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کا رنگ بالکل زرد ہو گیا ہے بھوک کی وجہ سے، تو اپنی بیگم کے پاس گئے، کہنے کہ کوئی گھر میں کھانے کی چیز ہے؟ اور کہنے لگی اے بکری دا بچہ ہے، تو اے کوئی 3-4 سے جوین فرمان لگے اس کو ذبح کرو، ہانڈی پہ رکھو اور آٹا گوندو، میں 12-13 ساتھیوں کو لے کے آتا ہوں اور اللہ کے نبی کو تو کچھ تو کھا لے۔ تو آئے حضرت اللہ کے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ، ان کے قریب جا کر میں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور 3-4 سیر جو ہیں، تو آپ اپنے ساتھ 10-15 آدمیوں کو لے کر کھانے پر تشریف لے آئے۔ تو اس وقت 1000 صحابہ خندق کھود رہے تھے۔ آپ نے زور سے فرمایا خندق والو، صاحب جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، سب تیار ہو جاؤ، آ جاؤ۔ جابر نے تو پیر چون گیا، اسے وہ ماریا گیا، وہ 12 دا کھانا 24 نو پورا آ جاسی، پر 12 دا 1000 نو کہ پورا ہونا ہے۔ انہوں نے تو دوڑ لا دیتی، آپ کو پتا چل گیا۔ آپ نے کہا جابر او کھڑو جا، وہ کھڑے ہو گئے، جب تک میں نہ ہوں ہانڈی نہیں اتارنی، جب تک میں نہ ہوں روٹی نہیں شروع کرنی۔ اس کے بعد آپ تشریف لائے، اپنے ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا، اس میں اپنا لعاب ڈالا، پھر آٹے کے اوپر ایک کپڑا ڈلوایا، 2 عورتوں کو بٹھایا اور ہانڈی اٹھا کے اپنے پاس رکھی، اور بڑا تھال جس کے گرد 10-12-15 آدمی اکٹھے ہو سکتے۔ آپ نے ہانڈی ان عورتوں سے کہا نیچے سے پیڑے نکالو، رومال نہیں ہٹانا ہے، اور شروع کرو۔ آپ نے ہانڈی اپنے پاس رکھی، ڈالتے تازہ روٹی اس میں ڈبو کے، شوربہ زیادہ بناتے 10 اور 20 اور 30 اور 40 اور 50 اور 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 آدمی کھانا کھا گئے۔ اور آپ فرماتے ہڈی
بوٹی کھانا ہڈی نہ چبانا، بوٹی کھانا ہڈی نہ چبانا، کہ بھائی بوٹی کھاؤ ہڈی نہ چباؤ۔ تو وہ جب سارے فارغ ہو گئے تو جب وہ آپ نے وہ جو ہانڈی تھی یا دیگ اس کا ڈھکن اٹھا کے دیکھا، اس رب کی قسم جس نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے، شوربے کا ایک چمچ بھی کم نہیں ہوا اور بوٹی کا ایک ٹکڑا بھی کم نہیں ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ ہڈیاں جمع کرو، تو ہڈیاں جمع کی گئیں۔ آپ نے وہ جو تھا پڑا تھال، اس کے کنارے دونوں ایسے پکڑ لیے اور دعا مانگنی شروع۔ چونکہ دل ہی دل میں ہونٹ ہل رہے تھے، قریب والوں کو سمجھ میں نہیں آیا کیا مانگ رہے ہیں، لیکن ایک دم وہ ہڈیاں وہی جابر کا بکری کا بچہ بن کے تھال میں کھڑا ہوا تھا۔ آپ نے کہا جابر اے لے جا، سانو رب کھوایا تو نہیں کھوایا۔ تو وہ جب اس کا کان پکڑ کے گھر میں تو ان کی بیوی ڈر سے یوں پیچھے، اوئے یہ کتوں آ گیا، ان تو میں اب اپنے ہاتھی سوا کیتا ہے۔ کہ اللہ کے نبی کی دعا سے زندہ ہو، یہ میرا نبی ہے، یہ میرا آپ کا رسول ہے۔ اب میرے پاس تو ایک لمبی کہانی ہے، میں سنانا چاہوں تو بیٹھے رہو، میں لگا رہا، لیکن کل سے میرے سر میں درد ہے، تو آج تو پہلے میں نے ارادہ کیا کہ میں جمعہ نہیں پڑھاؤں گا، پھر میں نے کہا ربیع الاول ہے، پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ واپس بلا لے، اپنے نبی کا تعارف تو کرواؤں، میرا نبی کیسا ہے۔ اب میں ان کی ذات کو تو بتایا نہیں، صرف آپ کے ساتھ جو اللہ کی رحمتیں تھیں، جو برکتیں تھیں، میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ جنگ بدر میں مقداد بن اسود کی تلوار ٹوٹ گئی لڑتے لڑتے، وہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، آپ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، اب ان کا یہ لو، اس سے لڑو، یا انہوں نے ہاتھ میں لیا وہ تلوار بن گیا لوہی۔ جنگ احد میں اسی طرح ایک صحابی کی لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹی، ابو دجانہ یا کوئی اور تھے، کہ یا رسول اللہ میں تو نہتا ہو گیا، آپ نے لکڑی پکڑائی، اس نے ایسے پکڑی وہ تلوار بن، کہ قاتل بہی، جاؤ اس سے لڑو۔ احد میں شکست ہوئی تو آپ کو لے گئے غار میں، اور زخموں سے چور تھے، تو جب اپنے غار کے میں ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اب بھی پڑا ہوا ہے، وہ تو اب سعودی انہوں نے اس کو بھی بند کر دیا کہ کوئی، میں 80 کے دور میں گیا تھا تو وہاں نفل پڑے تھے اندر، تو آپ نے جو ہی اس پتھر کے ساتھ ٹیک لگائی، وہ نرم تکیے میں تبدیل ہو گئی، نرم تکیے تبدیل ہو گئی۔ میرے نبی کی یہ رحمتیں اللہ کی قسم آج بھی زندہ ہیں۔ کوئی محمدی بن کے دکھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قدم تیرے کو، اس کے پر چل کے تو ہم دکھائیں، تو کم از کم 33 نمبر ہی لے لگی ہے، تو بھی اللہ کا نظام چل جائے گا اور باطل کو اللہ پانسا پلٹ دے گا۔ جب آپ ہجرت کے موقع پر نکلے ہیں گھر سے تو 100 آدمیوں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا گھر، بالکل سامنے آپ نے ایسے مٹھی اٹھائی ریت کی اور یوں پھینکی، شاہت الوجوہ، تو سارے اندھے ہو گئے۔ اب مٹھی تو یوں پھینکی، جو اسے گول دائرے میں تھے ہر ایک دے آنکھیں چھو جا کے ریت پئی اور وہ انجن نکلنے لگ گیا، ان کو نظر آنا بند ہو گیا، ان کے بیچ میں سے نکل، شیطان نے کہا نکل گیا جے، نکل گیا جے، انہوں نے آنکھیں مل مل کے دیکھا تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام ان کو آپ نے لٹا دیا تھا اپنی جگہ پر، وہ چادر لے کر لیٹے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے او پہ پکا تھا یہ پتہ لگے منہ تو کپڑا ہٹا گئے، آپ تو کپڑا ہٹا نہیں رہے تھے، آپ کو پتہ تھا، تو انہوں نے آپ کو پتھر مارنے شروع، وہ پتھر لگتا تو آپ کی ہائے نکلتی۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا تو مولا علی، تو انہوں نے آ کے ان کی پٹائی شروع کر، بس رات ہی پتہ لگ گیا یہ محمد نہیں ہے،
کہوں کہ ان تے جتنے بھی پتھر مارو اس کدی سیدھی نہیں کیتی تیری ہائے ہائے تو سانو شک پہ گیا ہے بھئی یہ محمد نہیں ہے کوئی اور ہے کتنے ہو سکتا تو انہوں پتا میں تو اندر بیٹھا نا. تو بھائیو اپنے نبی کی قدر کر, اپنے نبی کی قدر, اس کی زندگی میں اپنے آپ کو ڈھالو. لوگوں کو مت دیکھو کہ لوگ کیا ہیں, یہ دیکھو کہ میرا اللہ کس چیز پہ راضی ہے, وہ ایک ہی میرے نبی کے طریقے پر آج. یہ میں نے چند مختصر آپ کی جو اللہ کی جو آپ کے ساتھ مدد تھی اور آپ کے معجزات تھے. الخصائص الکبریٰ اتنی موٹی کتاب ہے جو اللہ نے مجھے ساری پڑھنے کی توفیق, میں نے اسے چند چیزیں آپ کو بتائی ہیں, لیکن قدم قدم پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدو آیا کہ یا رسول اللہ میرے اونٹ جو ہے نا وہ ہو گئے ہیں جی میں ہلکا, کتا نہیں ہلکا ہو جاتا ایسے اونٹ بھی ہلکا ہو جاتا, تو وہ میرے 2 اونٹ ہلکے ہو گئے, وہ ہوگا وہ تو مار دیتے ہیں آدمی. تو میرا تو یہ سرمایہ ہوں میں کی کرا, آپ نے کہا میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. آئے تو انہوں نے دروازہ بند کیا ہوا تھا, آپ نے کہا دروازہ کھول کر یا رسول اللہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے. میں نہیں کھول سکا, میں جو کہہ رہا ہوں کھول. دروازہ کھولا تو دروازے کے قریب ایک بب 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 کر رہا تھا. جو ہی آپ پہ نظر پڑی تو دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے قدموں پہ سر رہے. آپ نے کہا رسی لا, رسی سے باندھ کر لے, یہ ساری زندگی کبھی بھی تجھے نہیں کاٹے گا نہ تیرے خلاف چلے. دوسرا اونٹ ذرا آگے تھا, جب آپ اس کی طرف بڑھے تو اس اونٹ کی نظر پڑی تو اس نے دوڑ لگائی اور آ کر آپ کے قدموں پہ سر رہا. ہلکے کتے کا بھی کدی کوئی علاج ہوا ہے, ہلکے اٹھ کا بھی کدی کوئی علاج ہوا ہے. میرے نبی کی ایک نظر نے کیا کر دی, وہ بھی ٹھیک ہو گیا, وہ بھی ٹھیک ہو گیا. ہم عجیب لوگ ہیں, کلمہ محمد کا پڑھتے ہیں, مرضی اپنی کرتے ہیں. آئیو یہ 2 رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. اب پتہ نہیں کہ دعا یاد آ گیا شعر. یہ ربیع الاول کا مہینہ اس لیے نہیں آیا کہ ہم ڈھول بجائیں اور جلوس نکالیں اور نعرے لگائیں, یہ کہ ہم محمدی بن کے دکھائیں, اللہ کو پسند آئیں. پھر پتہ نہیں کس کی دعا پر اللہ غیب کا نظام چلا دے گا. حجاج بن یوسف اس امت کا صفاف گنا جاتا ہے. اس کی زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں کی. ہفتے میں قرآن پاک اس کا ختم ہو جاتا تھا. ہفتے میں قرآن پاک ختم کرتا تھا, 3 دن میں 5 دن میں قرآن پاک ختم کرتا تھا. کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا مرتے دم تک. اور یقین ایسا تھا کہ ایک دفعہ اس کی بیوی پر کچھ اثرات ہوئے. اس نے کسی عامل کو بلوایا اور اس نے لوہے کا کیل رکھ دیا کہ اس کو دفن کر دو. انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا تم حبشی بلاؤ. 2 حبشی بلائے کہ لکڑی ڈال کر اس کو اٹھاؤ. 2 غلام زور لگا رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں, وہ چھوٹا سا کیل نہیں اٹھتا. پھر 2 اور لگائے 4, پھر 2 اور لگا دیے 6 آدمی, اور پھر 2 لگائے 8 آدمی, اور پھر 2 لگائے 10 آدمی, 12 غلام, 6 اس طرف 6 اس طرف چھوٹے سے کیل کو اٹھا رہے ہیں. وہ کیل اٹھتا ہی نہیں تھا. اس نے کہا دیکھی اس کی طاقت یہ ہے. اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ اپنی چھڑی سے. یہ آیت پڑھ کر جو چھڑی ڈالی تو کیل ہوا میں اڑتا ہوا وہاں گیا. انہوں نے کہا بھاگ جاؤ, میں تمہارے عملوں کا محتاج نہیں ہوں. یقین کی طاقت نے اس شہر کو توڑ دیا. میرے بھائیوں, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 27 سال کی عمر میں مدرسہ نظامیہ میں کے صدر مدرس ہونے کا نظام سنبھالا, جو اس وقت امیر المومنین سے بڑا عہدہ تھا عزت و وقار کے لحاظ سے. صرف 4 سال کے بعد اس کو ٹھوکر مار دی اور 31 سال کی عمر میں نکل گئے. 10 سال در بدر رہے, 10 برس گزر گئے. دھکے کھاتے کھاتے ایک دن آدمی ملا, بولا ارے غزالی تجھے کیا ملا؟ عزت چھوڑی, تدریس چھوڑی, تصنیف چھوڑی, وقار چھوڑا, تجھے کیا ملا دھکے کھا کر؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنو. کیا کہا پتہ ہے تجھے کہ مجھے کیا ملا؟ ارے میں نے لیلا چھوڑی, میں نے سادہ چھوڑی. 3 نام ہے عشق میں جو عربی اشعار میں بولے جاتے ہیں, لیلا, رفیہ اور سادہ. یہ علامتی نام ہے. یہ تینوں کردار موجود تھے
کیا مطلب؟ میں نے مزاجی خدا چھوڑے، میں نے مزاجی عشق چھوڑا، میں نے مزاجی منصب چھوڑے، میں اپنے محبوب کو لوٹا، اس کے گھر کی راہوں کو لوٹا، مجھے دور سے اس کی محبت کا نور نظر آیا، اس کے گھر کے آثار نظر آئے، تو جیسی منزل کی طرف لوٹا ہوا مسافر دور دراز سے آ رہا ہو تو 10 کلومیٹر پہلے سے اس کا دل اچھلنے لگ جاتا ہے اور وہ اڑ کر گھر پہنچنا چاہتا ہے۔ تو اے میرے دوست، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا نظارہ کرایا، مجھے لیلا بھولی، مجھے سعادہ بھولی، میں سب بھولا، میں بھاگ کر چلا، میں دوڑ کر چلا، مگر میرا شوق مجھ سے پہلے میرے اللہ کے در پر جا گرا، تو میرا اللہ جب ملا تو مجھے سب کچھ مل گیا۔ خندق کی لڑائی میں عمر بن عین ابن عبد چھلانگ لگا کر سامنے آ گیا کہ میرے کوئی مقابلے میں ہے، سب کو اس کی بہادری کا پتہ تھا، سارے ہی دبک گئے۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، 21 سال کی عمر ہے۔ آپ نے کہا حضور میں جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے پتہ نہیں کون ہے؟ یہ عمرو ہے، یہ عمرو ہے۔ اس نے پھر نعرہ لگایا کوئی میرے مقابلے میں ہے؟ پھر سب خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں جاؤں؟ کہا بیٹھ جاؤ، تمہیں معلوم نہیں کون ہے وہ کہنے لگے تمہاری جنت کہاں ہے جس کے شوق میں تم مرنے کا دعویٰ کرتے ہو، شہادت کی تمنا کرتے ہو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، میں جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ عمرو ہے۔ حضرت علی نے عرض کیا اگر یہ عمرو ہے تو کیا ہوا؟ 2 باتوں میں سے ایک تو میرا نصیب ہوگی، شہادت یا فاتح۔ اللہ کے نبی اسباب کی رعایت فرما رہے ہیں، اس لیے علی رضی اللہ عنہ کو بٹھا رہے ہیں۔ بیٹھو، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس کی رعایت فرما رہے ہیں۔ آگے جب توکل اللہ تعالیٰ پر ہو جاتا ہے تو اسباب اپنے آپ سمٹ جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تاثیر بدل دیتا ہے۔ نصر اللہ میر ہمارے زمانے میں فلموں میں کام کرتا تھا، آج تو ماشاءاللہ بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ وہ جوانی میں 3 من کی بوری کو 2 انگلیوں سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا آج مجھ سے خود زمین کے اوپر اٹھا نہیں جا رہا۔